دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، تو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ دوسری، جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اتنی اللہ کی عبادت کرنا۔ تیسری، آخرت کے لیے اتنی تیاری کرنا جتنا وہاں قیام کا ارادہ ہو۔ جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جہنم سے خلاصی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تب تک کوشش کرتے رہنا۔ گناہوں پہ اتنی جرت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت۔ جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نے دیکھیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے۔ مراد میں کیا چاہیے؟ مراد میں سوچ چاہیے ہوتی ہے نا، لطیف قلب کو فوکس کرنا ہے، اپنی سوچ کو وہاں لگانا ہے۔ اب سوچ تو سو گئی ہے، پیٹ جب بھرے گا تو فکر سو جائے گی۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید قسم کھا کے فرماتے تھے کہ حق تعالی شان ہو کسی شخص کی صفائی بغیر پیٹ کو خالی رکھنے کے نہیں کرتے۔ اسی کی وجہ سے پہلے مشائخ پانی پہ چلا کرتے تھے اور ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا تھا کہ چند قدم اٹھا کے ہزاروں میل طے کر لیتے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پیٹ کو خالی رکھنے میں 10 فائدے ہیں۔ دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے، طبیعت تیز ہوتی ہے، بصیرت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے میں سے طبیعت میں فلادت یعنی بے وقوفی آ جاتی ہے، دل کا نور جاتا رہتا ہے، معدے کے بخارات دماغ کو گھیر لیتے ہیں جس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے کہ وہ فکر میں دوڑنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ بلکہ کم عمر بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ذہن بھی کند ہو جاتا ہے۔ ابو مسلم سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت پیدا کرو، یہ نفس کو مطیع کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، آسمانی علوم اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا اولاد کی تربیت کے حوالے سے 12-13 دن ایک مذاکرہ چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں وجود دے، اللہ تعالیٰ اس کی صورتیں پیدا کرے کہ ساری دنیا میں اس کو وجود مل جائے، ہر گھر والے فکر مند ہو جائے کہ بھئی بس اب ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اپنے بچوں کو دنیا کا عظیم انسان بنانا، اور ہر ایک کے بچے بن سکتے ہیں، اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، غریب کے بچے بھی بن سکتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث سن لیجئے، اس کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اولاد سے متعلق ہی ہے ایک حدیث، کو سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اولادکم علی 3 خصال، علمو نہیں، آپ نے علمو نہیں فرمایا، سکھاؤ، ان کے مزاج میں داخل کرو، علی 3 خصال، 3 امور نہیں، 3 خصال، خصلت کہتے ہیں عادت کو، اپنے بچوں کے مزاج میں ڈال دو 3 چیزیں۔ بچوں کے مزاج میں کتنی چیزیں ڈالو؟ یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، الجامع الصغیر میں علامہ سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا عادی بناؤ، ان کے مزاج میں داخل کر دو 3 چیزیں۔ کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور اس کے اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کو حفظ کرنے کی رغبت ہے۔ اپنی اولاد میں 3 چیزیں پیدا کرنی ہیں، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور حفظ کرنے کا شوق۔ قراءۃ القرآن سے مراد یہاں حفظ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے الفاظ بتا رہے فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु मा अंबियाइही व अस्फियाइही। इसलिए कि हुफ्फाज़ कुरान क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये में अंबिया औलिया के साथ होंगे, जिस दिन उसके अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं हो। अपने बच्चों में 3 चीजों का शौक बैठा, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और हिफ्ज का शौक। कुरान याद कर, कुरान को याद करना ऐसा अमल है कि जिसको आप स्कूल की तालीम के साथ जमा भी कर सकते हैं। 1.5-2 साल लगते हैं, 5 जमातें पढ़ा के हिफ्ज करा लें, 2 साल के बाद फिर उसको जैसे कि स्कूल में डाल दें, स्कूल की तालीम पढ़ाएं, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो भी बनाना चाहते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। वो फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, एक कब्रिस्तान, उनके इलाके का बड़ा कब्रिस्तान, उसमें वो गए और देखा कि सारी कब्रों से मुर्दे निकले हुए हैं बाहर, और कोई चीज पड़ी हुई है, सारे के सारे उसको उठा रहे हैं और उठा उठा के कब्रों में जा रहे हैं। तो बड़े हैरान हुए कि कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। चलते चलते एक कब्र के पास से गुजर हुआ, उसमें भी एक आदमी था लेकिन बड़े मजे से बैठा हुआ था, बाकी तो सारे मसरूफ थे। तो इससे कहा ये क्या मसला है, क्या हो रहा है ये ईसाल सवाब जो किया जाता है ना मुसलमानों के लिए, या लोग अपने रिश्तेदारों के लिए भेजते हैं, तो फरिश्ते यहाँ आके पहुंचा देते हैं, तो हर एक उठा के अपना कब्र में चला जाता है। तो कहा फिर आप बैठे हुए हैं, आपको जरूरत नहीं? कहा नहीं, मेरे पास थोक के हिसाब से आता है, मेरे पास इतना ज्यादा आता है कि मुझे छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं है। तो क्या आता है आपके पास? का मेरा एक बेटा है, वो हाफिज कुरान है, वो रोजाना कुरान का खत्म करता है और मुझे बख्शता है। का आपका बेटा कहाँ होता है? कफला बाजार में मिठाई की दुकान है। आंख खुली सब याद था। ये बाजार में पहुंचे, वाकई एक मिठाई की दुकान है, उस पर एक लड़का बैठा हुआ है, ग्राहकों का रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा, होंठ उसके हिल रहे हैं। सारे ग्राहक जब चले गए तो उस बच्चे से पूछा, बेटा आप ये होंठ आपके हिल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? तो कुरान पढ़ता हूँ। का कितना पढ़ लेते हो? का 30 पारे पढ़ता हूँ, रोजाना खत्म करता हूँ। का क्या करते हो? का अब्बा को बख्श। का मैंने ये ख्वाब देखा। कुछ अरसे के बाद उसी बुजुर्ग ने दोबारा ख्वाब देखा, उसी कब्रिस्तान में मुर्दे निकले हुए उठा रहे हैं।